بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 5 لیسن نمبر 5 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا حضرت علی رضی اللہ کون تھے؟ ہمارے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے دیکھی کیسا انصاف کیا، سبق میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے سبق میں پڑھ کے آپ کو سمجھا دوں گی، یعنی ریڈنگ کر کے آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ دو مسافر کہیں جا رہے تھے۔ مسافر سفر کرنے والے کو کہتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں اس کو مسافر کہتے ہیں۔ راستے میں کھانے کا وقت ہو گیا، انہیں بھوک لگنے لگی۔ ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3، دوسرے مسافر کے پاس 3۔ ابھی انہوں نے کھانا نہیں شروع کیا تھا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا، انہوں نے بھی اسے بھی کھانے پر بلایا۔ اب تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرا مسافر کھانے کے بعد جانے لگا تو اس نے ان دونوں کو 8 درہم دیے۔ درہم جو ہے وہاں کا روپیہ ہے، جیسے ہمارے ملک کا روپیہ ہے نا، تو وہ جو ہے بحرین کا روپیہ ہے یہ درہم۔ تو اس نے ان دونوں کو 8 درہم دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ 8 درہم کیسے بانٹے جائیں؟ جس مسافر کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 درہم میں لے لوں، میری 5 روٹیاں تھیں، 3 درہم تم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ جس مسافر کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا اس مسافر نے ہم دونوں کے حصے میں سے کھایا ہے، اس لیے ہم دونوں 8 درہم برابر برابر بانٹ لیں، 4 درہم تم لے لو، 4 درہم ہم لے لیں، 4 درہم میں لے لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرے مسافر نے کیا کہا کہ ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، 4 تم لے لو، 4 میں لے لیتا ہوں، ہے نا؟ اس بات پر دونوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ دونوں مسافروں نے یہ سوچا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروائیں۔ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ دیکھیے یہاں پر ریز واد لکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ پورا پڑھا کریے گا تاکہ ثواب آپ کو پورا ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ پورا رضی اللہ عنہ پڑھا کریے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو اس مسافر سے بولے جس کی 3 روٹیاں تھیں اگر تم 3 درہم لے لو تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ حساب سے دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ مسافر حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ بولے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ پہلا مسافر 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے ہیں؟ دوسرا مسافر ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں، مسافر اب تم بتاؤ تمہاری روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر میری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہارے حصے میں سے اس تیسرے مسافر نے کتنا کھایا؟ مسافر میرے 9 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے مسافر سے اب تم بتاؤ تمہاری 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر میری 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرے مسافر نے؟ مسافر ان میں سے 8 ٹکڑے میں نے کھائے اور 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے 8 درہم دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح تم 7 درہم لے لو کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اور 1 درہم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا کھایا۔ دونوں مسافروں کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مان لی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے عقل مند تھے، انہوں نے کتنا صحیح فیصلہ کیا، کتنا صحیح انصاف کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف کتنا سچا اور صحیح تھا۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا اس والے صفحے پر مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ اب یہ دیکھیے لفظ اور معنی، تو یہاں پر الفاظ ہیں، یہ میننگ ہے اس کے، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن کے اس کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے انصاف، نیائے، فیصلہ کرنا۔ درہم عرب ملکوں میں چلنے والا سکہ، یعنی درہم
جو عرب ملکوں میں چلتا ہے نا اس سکوں کو درہم کہتے ہیں. جب جیسے ہمارے انڈیا میں روپے اور پیسے وغیرہ چلتے ہیں نا تو اس کو ہم جو کوائن بولتے ہیں نا سکہ, تو اسی طرح وہاں کے جو ہوتے ہیں سکے ان کو درہم کہتے ہیں عرب ملکوں کے سکوں کو. اب خلیفہ قائم مقام جانشین. اب دیکھیے سبق سے متعلق غور کرنے کی بات دیکھیے یہ لکھا ہے, غور کیجیے کہ کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے. فیصلہ دلیل اور انصاف کی بنیاد پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی جب بھی ہم فیصلہ کریں کوئی دلیل ہو, اس میں کوئی سچائی ہو اور انصاف ہونا چاہیے نا. لالچ اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. مل جل کر رہنے ہی میں بھلائی ہے. دیکھیے اب وہ مل جل کر لے لیتا نا چپ چاپ 3 سکے, لڑتا نہیں تو اس کی بھلائی ہوتی نا اس میں ہی. لڑنے سے کیا ہوا, اس کا نقصان ہوا نا 2 سکوں کا. ٹھیک ہے, تو بچوں آپ لوگ بھی دھیان رکھیں گے لڑائی جھگڑے میں جو ہے نقصان ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہم اگلی ویڈیو میں سوالات جوابات کریں گے. جو سوالات دیے ہیں دیکھیے یہاں پر ہم یہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند ہوں ان کے درمیان شیئر کر کے ان کو فائدہ دیجئے, ان کو فائدہ پہنچے ہے نا. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.